بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ باب حکم بیع المسرات، تھن میں دودھ روک کر جانور بیچنے کا حکم۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 6 احادیث کو لے کر آئے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں جی، اور پھر اس کی تشریحات کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خریدی کوئی بکری، ایسی بکری جو تصریح کی ہوئی تھی، یعنی جس کے تھنوں میں دودھ روکا ہوا تھا، تو اسے لے کر واپس جائے اس کے ساتھ اور اس کا دودھ دھوئے۔ پھر اگر اس کے دودھ کی مقدار پر راضی ہو تو اس بکری کو روک لے اپنے ہی پاس، اور اگر نہیں تو پھر اس کو لوٹا دے جس سے خریدی ہے اس کو، اور اس کے ساتھ 1 سا کھجور بھی دے۔ یہ حدیث مسرات ہے جی، اس کو حدیث مسرات کہتے ہیں، اور یہ جو عمل ہے اس کو بیع مسرات کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، آپ کو روایات کا یہ اختلاف بتاتے ہیں حاشیے کے اندر، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے خود سے۔ تو میں چند ضروری تشریحات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ بیع مسرات کی لغوی و اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مسرات باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی آتا ہے کسی چیز کے روکنے اور بند کرنے کا۔ اور اصطلاحی تعریف، کسی جانور کا دودھ 1-2 دن تک تھن میں روکے رکھنا تاکہ جب خریدار اس کو دیکھے تو دھوکہ میں آ کر سمجھے کہ یہ تو دودھ کی بینک ہے یا دودھ کا خزانہ ہے، اور اس عمل کو تحفیل بھی کہتے ہیں۔ ایسے جانور کو مسرات کہتے ہیں۔ مسرات صفت ہے، اس کا موصوف ناقہ ہے۔ تو چونکہ اس میں غرر پایا جاتا ہے، دھوکہ پایا جاتا ہے، اس لیے اسلام نے اس سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ حدیث کا مطلب صاف اور خلاصہ واضح ہے کہ تصریح ناجائز ہے اور حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کا عمل کر لے اور بعد میں مشتری کو معلوم ہو جائے کہ اس میں تصریح کا عمل کیا گیا ہے، تو مشتری کو 2 باتوں کا اختیار ہے۔ یا تو اسی طرح اس عیب دار جانور کو اپنے پاس رکھے اس لیے کہ سودا تو ہو چکا ہے، یا پھر جانور کو واپس کر دے اور ساتھ 1 سا کھجور واپس کر دے جس سے خریدیا اس کو۔
اب یہاں پر جو اصل بحث چلتی ہے، جو علماء کے درمیان بحث چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ اب مشتری جو ہے جس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، اس کو فسخ بیع کا اختیار ہے یا نہیں؟ اگر تو اختیار ہے تو کیا جانور واپس کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز بھی اس کو واپس کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ اب وہ اختلاف کیا ہے؟ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ مشتری کو خیار عیب رکھنے کے بغیر یہ حق حاصل ہے کہ وہ بیع کو فسخ کر دے، کیونکہ تسریہ عیب ہے، اور عیب کے معلوم ہونے پر خریدار کو اختیار ہوتا ہے کہ یا تو مبیع اپنے پاس رکھے یا واپس کر دے۔ لیکن اب چونکہ خریدار نے کئی دنوں تک اس کا دودھ بھی دھو لیا ہے، پیا بھی ہے، اس لیے اس کے بدلے میں جانور کے لوٹانے کے ساتھ ایک سا کھجور بھی لوٹا دے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جانور کو بائع کی طرف واپس کرنے کی صورت میں یہ صرف اقالہ ہے، مشتری کی طرف سے بائع پر نہ کوئی جبر ہو سکتا ہے اور نہ ان کو فسخ بیع کا اختیار ہے، اور نہ کوئی جرمانہ ہے، نہ سا ہے، نہ تمر ہے۔ اب جمہور ائمہ جو ہیں انہوں نے اس حدیث کے ظاہری الفاظ کو لیا ہے، اور احناف نے صریح حدیث کو چھوڑ کر قیاس کو اپنایا ہے۔ یہ جمہور ائمہ جو ہیں وہ ظاہری حدیث کا معنی لے کر احناف پر اعتراض وارد کرتے ہیں، انہوں نے صریح حدیث کو چھوڑ دیا ہے اور قیاس کو اپنایا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ احناف کے نزدیک ایک اصول ہے کہ بیوعات کے قواعد کلیہ اور اصول شرعیہ کو دیکھ کر اس پر عمل کیا جائے گا، اور جزئیات جو ہیں ان میں تعویل کی جائے گی۔ اور خبر واحد کو قبول کرنے میں احناف نے ایک اصول اپنایا ہے کہ وہ خبر واحد جو قرآن سے متعارض ہوگی یا اصول شرعیہ سے متعارض ہوگی تو اس میں تعویل کی جائے گی، قرآن اور اصول شرعیہ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب احناف کے دلائل کیا ہیں؟ احناف نے قواعد کلیہ اور اصول شرعیہ سے استدلال کیا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ قرآن پاک میں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، ایک، اور اسی طرح دوسرے مقام پر ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن کریم کے اندر ہی ہے فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اب یہ جو تین آیات کریمہ ہیں ان میں کسی نقصان کی صورت میں تاوان دینے میں مثل اور مساوات کو لازم کر دیا گیا ہے، اب وہ خواہ مثل سوری ہو یا مانوی ہو۔ لیکن یہاں جو زیر بحث حدیث ہے جس کے ظاہری الفاظ سے ائمہ نے استدلال کیا ہے، ان کو احناف کہتے ہیں کہ یہاں مسئلہ مسرات میں
جانور کے دودھ کے مقابلے میں ایک سا کھجور واپس کرنا یہ نہ تو مثل سوری ہے اور نہ مثل مانوی ہے۔ کیوں جی؟ وہ اس لیے کہ دودھ جو ہے ذوات امثال میں سے ہے، تو کھجور کے بجائے دودھ ہی واپس کرنا چاہیے، اور اگر کھجور ہی واپس کرنا ہے تو دودھ کی قیمت کے برابر کھجور واپس کرنا چاہیے۔ ایک سا کو متعین کرنا یہ قرآن کریم کے جو ضوابط ہیں، اصول ہیں، ان کے خلاف ہے، کیونکہ دودھ کبھی کم ہو سکتا ہے، کبھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ مثلا مشتری نے 200 روپے کا دودھ پیا یا 20 روپے کا دودھ پیا، پھر ایک سا واپس کر دیا، اب یہ نہ تو مثل سوری ہے نہ مثل مانوی ہے۔ اب ائمہ احناف نے اپنے دلائل بھی رکھ دیے، قواعد کلیہ بھی رکھ دیا۔ اب جو حدیث مسرات سے استدلال لیتے ہیں ان کو ائمہ جواب کیا دیتے ہیں حنفیہ؟ پہلا جواب تو یہ دیتے ہیں کہ حدیث مسرات جو ہے یہ مضطرب المتن ہے، اس میں اضطراب پایا جاتا ہے، اس کا متن جو ہے وہ مختلف ہے۔ اوپر آپ کو میں نے بتایا بھی حاشیے میں کہ یہ آپ کو مختلف، اب آگے آپ کو بیان کریں گے متن کے الفاظ، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پر آپ کو یہ مختلف الفاظ متن کے بتا رہے ہیں جو کہ اضطراب پر دلالت کرتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ یہ حکم دیانت کے طور پر ہے، عدالت اور قضاء کے طور پر نہیں ہے۔ اور تیسرا جواب یہ دیا کہ یہ جو مسرات کا حکم ہے یہ حکم ربا کی یعنی سود کی حرمت سے پہلے کا ہے، جب سود حرام ہو گیا تو مسرات بھی حرام ہے، منع ہو گیا۔ چوتھا جواب یہ دیا کہ حدیث یہ خرید و فروخت کے جو اصولی قواعد ہیں ان سے متعارض ہے، لہذا متروک الظاہر ہے، یعنی اس کے ظاہر کو کیا کیا گیا ہے؟ ترک کر دیا گیا ہے۔ یہ اس حدیث کی کچھ تشریحات تھیں۔ اگلا باب دیکھیں، باب بطلانی بیع المبیع من قبل القبض، کہ مبیع کو قبضے میں لینے سے پہلے بیچنا یہ باطل ہے۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ سے 15 حدیث مبارکہ لے کر آئیں۔ تو پہلی حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو الفاظ مختلف آئے ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے بیچا کوئی اناج وغیرہ یا جس نے خریدا کوئی اناج وغیرہ تو وہ اس سے آگے نہ بیچے یہاں تک کہ وہ پورا اس کو وصول کر لے، یعنی اپنے قبضے میں لے لے۔
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ اناج کی قید لگائی ہے کہ جب تک پورا پورا نہ لے لے اپنے قبضے میں آگے نہ بیچے، آپ فرماتے ہیں وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، میں ہر چیز کو اسی پر قیاس کرتا ہوں، یعنی ہر چیز میں یہی حکم ہے کہ جب تک وہ اپنے قبضے میں نہ لے لے اس کو آگے نہ بیچے۔ اب اس حدیث کی تشریحات، اس باب کے اندر جو احادیث ہیں اس میں لفظ آئے ہیں حتی یستوفیہ، اسی طرح ان 15 حدیث میں بعض مقامات پر حتی یقبض کے لفظ بھی آئے ہیں، حتی یقتال کا لفظ بھی آیا ہے، حتی ینقلوہ بھی آیا ہے، اور حتی یحولہ بھی آیا ہے، یا یحولہ، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، بلکہ یحولہ پڑھیں یہاں تک کہ اپنی تحویل میں لے لے۔ اب ان سب الفاظ کے آنے کا مقصد ایک ہی ہے، وہ کیا ہے کہ مبیع کو قبضہ میں لینے سے پہلے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ مبیع قبل قبض کے ناجائز ہونے میں تمام فقہا متفق ہیں، البتہ اس کی تفصیلات میں فقہا کا آپس میں اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک جامع بیان نقل کیا ہے، وہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ فتح الباری میں آئی، فرماتے ہیں کہ جو اشیاء ہاتھ سے قبضے میں لی جا سکتی ہیں جیسے دراہم و دنانیر، کپڑا وغیرہ، تو اس کا قبضہ کرنا یہ ہے کہ اس کو ہاتھ میں لے کر قبضے میں لیا جائے، اور جو اشیاء ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل نہیں کی جا سکتی جیسے زمین یا درختوں پر لگے ہوئے پھل، تو اس کا قبضہ کرنا اس طرح ہے کہ مشتری کے لیے اس کے حاصل کرنے کی رکاوٹوں کو ہٹایا جائے اور مبیع کا تخلیہ ہو جائے، یعنی جدا ہو جائے، اور جو اشیاء عام عادت کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہیں یا ان کو منتقل کیا جاتا ہے عموماً روزمرہ میں، جیسے لکڑیوں کے گٹھے، حیوان اور غلے وغیرہ، تو اس کا قبضہ کرنا اس طرح ہے کہ ان اشیاء کو ایسے مقامات کی طرف منتقل کیا جائے جو بائع کے دسترس سے باہر ہے۔ اس تفصیل سے خفی سا اشارہ ملتا ہے کہ استفاء اور قبض میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ قبض یعنی قبضہ کرنا استفاء کی نسبت خاص ہے اور استفاء عام ہے۔ اب اختلاف فقہائے کرام کا، اگر تو مبیع غلہ اور طعام ہے تو قبل القبض یعنی قبضہ کرنے سے قبل اس کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ کب؟ جب مبیع غلہ اور طعام ہے، اور اگر مبیع غلہ اور طعام کے علاوہ ہے تو پھر فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام محمد فرماتے ہیں جس طرح غلہ جو ہے یا طعام یہ قبضے سے قبل بیچنا جائز نہیں ہے،
اسی طرح دیگر اشیاء منقولہ کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے قبضے سے پہلے۔ اور امام مالک کے نزدیک غلہ اور طعام کے علاوہ تمام اشیاء کا بیچنا قبضے سے قبل جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام یوسف اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اشیاء منقولہ کا بیچنا قبل القبض جائز نہیں ہے، لیکن غیر منقولہ اشیاء جیسے زمین، گھر وغیرہ کا بیچنا قبضے سے پہلے جائز ہے۔ پھر اس کے آگے دلائل بھی ہیں، تو اس کی مزید تفصیل آپ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے، شرح صحیح مسلم